درخواست کرتا ہوں سے آپ کے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اسلام نے ساری دنیا کے سامنے ایک ایسا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا، اخلاق کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، اور اس میں ذات پات، رنگ، نسل، علاقہ، زبان کی کوئی قید نہیں رکھا کہ انصاف کے بارے میں تمہارے مذہب والا ہو تو اس کے ساتھ تم رعایت کرو، غیر ہو تو اس کے ساتھ ظلم کرو، یا تمہارے علاقے کا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو، غیر ہے تو اس کے ساتھ بے مروتی کرو، تمہاری زبان والا ہے تو اس کے ساتھ تم اپنی محبت کا اظہار کرو، غیر ہے تو اس کے ساتھ لاپرواہی کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہی انسانیت کی تعلیم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور جاتے، پھر وہاں لشکر والوں کو آپ نصیحت فرماتے۔ لشکر جو جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے؟ جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو جنگ کا مطلب یہ ہے کہ تیر برسے گے، تلوار چلیں گے، زخمی ہوں گے، ادھر سے بھی کچھ قتل ہوں گے، ادھر سے بھی کچھ ختم ہوں گے، نقصان ادھر کا بھی ہوگا، ادھر کا بھی ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، یہی جنگ ہے۔ لیکن اس کے بعد جنگ کے لیے تو بھیج رہے ہیں، لیکن کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ دیکھو بچوں پہ ہاتھ نہیں چلائیں، دیکھو عورتوں پہ ہاتھ نہیں چلائیں، دیکھو بوڑھے ضعیفوں پر ہاتھ نہیں چلائیں، دیکھو جو لوگ اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں ان پر ہاتھ نہیں چلائیں، دیکھو لہلہاتی کھیتوں کو برباد نہیں کرنا، دیکھو پھلدار سایہدار درخت کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ تمہارا جو مقصد ہے وہ برائی کو مٹانا ہے۔ اسلام میں جو جہاد ہے، جہاد کا مقصد انسان کو ختم کرنا نہیں ہے، غیر مسلم کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ برائی کو مٹانا، یہ اصل مقصد جہاد۔ یہی علت ہمارے علماء نے بتلائی۔ تو اس لیے آپ اپنے لشکر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرو جو تمہارے سے دشمنی کرنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ ثابت قدمی سے، پوری بہادری سے اور پورے اپنے اتحاد سے ان کا مقابلہ کرو۔ یہ آپ نے تعلیم، لیکن کبھی کسی مظلوم پر ہاتھ چلانے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما کانت ھذہ تقاتل، ارے یہ عورت تو تم سے لڑنے والی نہیں تھی، تم کیوں اس کو قتل کرے؟ حالانکہ ایک عورت مری تھی، ہزاروں نہیں مرے تھے، کئی بچے شہید نہیں ہوئے تھے، کسی کا گھر مسمار نہیں ہوا، کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی کا ایک پیسہ بھی ظلماً نہیں لیا گیا، صرف ایک عورت مری پڑی ہوئی تھی، تو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح کام نہیں ہوا، یہ حق کے خلاف ہوا، یہ انسانیت کے خلاف ہوا، یہ اصول کے خلاف ہوا کہ جو عورت لڑنے والی نہیں تھی تم نے اس کو کیوں کر۔ پھر میرے بزرگ اور دوستو، یہ یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو قیامت تک آنے والے تمام مسائل، تمام حالات
خواہ وہ حالات آسانی کے ہوں یہ وہ مصیبت کے ہوں، ہر دو سے آگاہ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی ہونے والا ہے، رنج بھی آنے والا ہے، خوشی بھی آنے والی ہے، تکلیف بھی ہونے والی ہے، راحت بھی ملنے والی ہے۔ لیکن ایک صحابی ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فتنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ بھائی کچھ خوشی کے بارے میں سوال کرو، کچھ فتوحات کے بارے میں سوال کرو، کچھ راحتوں کے بارے میں سوال کرو، تم ہمیشہ یہ فتنوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا خوشی تو آئے گی لیکن فتنے سے بچنا میرا مقصد ہے، اس لیے میں زیادہ تر فتنوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں تاکہ اس سے بچ سکوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حجاج کا ذکر جو ظالم ہے، اسلام نے، مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ حجاج مسلمان ہے اس لیے اس کو ظالم نہ کہا جائے، یزید ظالم ہے اس کو ظالم نہ کہا جائے، نہیں کہا۔ اسلام اپنی جگہ ہے، ظلم اپنی جگہ ہے، کفر اپنی جگہ ہے، ظلم اپنی جگہ ہے۔ اسلام کی لڑائی ظلم سے، اسلام کی لڑائی کس سے ہے؟ فتنہ پردازوں سے۔ اسلام کی لڑائی کس سے ہے؟ غاصبوں سے۔ اسلام غصب کو حرام قرار دیتا ہے، ظلم کو حرام قرار دیتا ہے، اور یتیموں، بچوں اور بیواؤں اور ان قسم کے لوگوں پر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں ان کی مدد کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، ظالم کی تائید کرنا اس کی مدد نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کی مدد نہیں ہے۔ حجاج کے بارے میں لوگوں نے ایک صحابی سے شکایت کی کہ وہ ایسا ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا سنو، اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے بڑھ کر شدید ہوگا۔ اب جو زمانے میں تم ظلم دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو تنگی محسوس کر رہے ہیں، اس وقت جو فتنے تم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ مصیبت اور آنے والی ہے۔ ہر آنے والا زمانہ اور زیادہ مصیبت لانے والا ہے، ہر آنے والے زمانے میں اور زیادہ فتنے اٹھنے والے ہیں۔ یہ ہم کو کیوں بتلایا گیا؟ پریشان ہونے کے لیے، گھبرانے کے لیے، یہ بزدل ہونے کے لیے بتلایا گیا نہیں، اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے، کہیں تم غفلت میں نہ رہنا، کہیں تم کسی اور فکر میں نہ رہنا۔ دیکھو یہ ہونے والا ہے، اور یہ ہونے کی خبر کس نے دی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ خبر دی کہ قیامت کے قریب یہودی سلطنت قائم ہوگی، قائم ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا زوال ہوگا، وہ بھی ہونے والا ہے، لیکن اس وقت تک آپ کو جد و جہد کرنا ہے، اس وقت تک آپ کو کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایسا ہونے والا ہے خاموش بیٹھو، اس کا حکم نہیں دیا۔ اور بتلایا گیا اگر تم کسی برائی کو دیکھ کر اس کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اپنی طاقت سے، تو اپنی طاقت کے ذریعے اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو روکو، زبان سے اس کی مذمت کرو، زبان سے اس کو برا کہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھو۔ یہ تین باتیں بتلائیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اب کیا ہے کیا نہیں ہے سب آپ کے سامنے ہے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ کھل کر فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، زبان سے بھی کچھ بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ تب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دن کے دوپہر کے وقت ظالم یہ کہے گا کہ یہ دن نہیں ہے رات ہے، تو تم کو رات کہنا پڑے گا۔ رات کے وقت اگر وہ کہے کہ یہ دن ہے تو تم یہ نہیں کہیں گے نہیں رات ہے، تو نہیں، وہ کہے گا دن ہے بول۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ جب تمہارے اندر ایمانی حرارت نہیں ہوگی،
تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا اور تمہارے اندر موت کا ڈر اور خوف جب پیدا ہوگا تو یہ کیفیت آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہمیں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نیک لوگ رہنے کی وجہ سے تو ہم پہ رحم ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں نیک لوگ ہیں ہوں گے، لیکن جب اذا کثر الخبث، جب خرابی بربادی بے دینی عام ہو جائے گی تو نیک لوگوں کا وجود بھی تم کو نہیں بچا سکے۔ پہلے تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ یہ وقت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ تو فلاں ہے میں فلاں ہوں، تو جو ہے یہ عقیدے کا میں یہ عقیدے کا ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ کلمے کی بنیاد پر تم متحد ہو کر اپنی آواز کو اور اپنی طاقت کو مضبوط بناؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ اب میں مولانا حسن